बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद के साथ मैं हूं परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप लोगों की राय, आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है जी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का 15 अगस्त से जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं उन्होंने खोलने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो डेट दी गई है वो 15 सितंबर है। देखते हैं जी दोनों के माबैन जो बातचीत चल रही है वो कहाँ पे फाइनल होती है, कौन सी डेट फाइनल होती है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये भी सामने आई है जो कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं कि जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं उनकी इंतज़ामिया अदालती और हुकूमती हुक्म के बावजूद फ़ीस वसूल करते रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो निजी तालीमी इदारों और हुकूमतों के दरमियान जो तनाज़ा है वो काफ़ी संगीन हो गया है। अच्छा, पेरेंट्स से भी जब इस हवाले से बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि मतलब बच्चे जो घर पर होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उन लोगों से फ़ीस वसूल की जाती है, उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही। बहुत सी जगह पे इंटरनेट और तमाम तर सहूलियात ना होने की वजह से बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से भी महरूम हैं। हम सिर्फ अगर इस्लामाबाद या कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी लोगों को नहीं है या इंटरनेट सिग्नल्स या मुख्तलिफ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को क्लास लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बावजूद जो एक सिलसिला है टीचर्स की जानिब से वो भी जारी है और दूसरी जानिब से वो फ़ीस की जो बात है वो भी पेरेंट्स की जानिब से बरहा की जा रही है। तो इस पर आप लोगों की कॉल्स हम वसूल करेंगे प्रोग्राम में। बढ़ते हैं जी अपने गेस्ट की जानिब, आप लोगों से तारुफ करवाती चलें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के मलिक इब्रार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। और इन्हीं के साथ जी हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं एज एनालिस्ट प्रोग्राम में। माना जाना सा चेहरा है, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा ना। वेलकम करते हैं आपको हसन साहब, कैसे हैं आप? बहुत आपके दिल की बात छेड़ दी आज हमने? नहीं, आज बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में ये अगर मैं कह दूं कि 90% ऑलमोस्ट जो है पेरेंट्स की उनके दिल की बात है। और ये तकरीबन 3-4 महीने से यही एक चीज़ डिस्कस हो रही है ना, यू हैव टू पे द फीस विदाउट आपका बच्चा जो है आपके घर पे है। ऐसा ही है। तो सबसे पहले जी इब्रार साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं इस चीज़ का कि आप लोगों की जानिब से इससे पहले भी बारहा मुतादिद बार इस चीज़ को आप लोगों ने जिक्र भी किया इस हवाले से, और अब आप लोगों ने कहा है कि 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारों को खोल देना चाहिए, जबकि हुकूमत पहले भी यही जिक्र करी थी कि कोरोना के पेश नज़र SOPs जो है वो तय पा जाए, उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, उन चीज़ों का इंश्योर किया जाए, तो उसके बाद तमाम तर चीज़ों को हम फाइनल करेंगे। और अब वफाकी और सूबाई हुकूमतों का तालीमी इदारे 15 सितंबर से उन्होंने खोलने का ऐलान किया है। इस तमाम तर सिचुएशन में क्या आप लोगों की जो डेडलाइन आप लोगों ने दी है उस पर हुकूमत तो किसी तरह से भी नज़र नहीं आ रही आमादा होते हुए, क्या लाया अमल अपनाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? इस सिलसिले में जो बहुत बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि सिर्फ प्राइवेट तालीमी इदारों में 4 करोड़ के करीब बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी तालीमी इदारों में इसके अलावा हैं, मदारिस में इसके अलावा हैं, और 2.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल्स है पाकिस्तान में। अगर हम बच्चों के तालीमी इदारे नहीं खोलते, बच्चों को मज़ीद तालीम से दूर करते हैं, 3 करोड़ सरकारी तालीमी इदारों के बच्चे और 4 करोड़ प्राइवेट के, 7 करोड़ बच्चों को अगर हम 2.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल्स है, तो पाकिस्तान के तमाम बच्चों को अगर हम स्कूल से बाहर कर देते हैं तो देखें दुनिया में हम पहले ही बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। और जब अब कोरोना की सूरत हाल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है, आप देखें आपके मदारिस खुल गए जिनमें लाखों बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आज आपने होटल्स भी खोलने का ऐलान कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई, मार्केटें खुल गई, ईद के मौके पे मंडियाँ खुली रही, तमाम बाज़ार खुल गए हैं, ट्रेन्स चल गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल गई है, आपके हवाई अड्डे जो एरोप्लेन हैं वो चल रहे हैं जी, तमाम ऑफिसेज खुल रहे हैं, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, सेनेट के इजलास हो रहे हैं, होटल्स खुल गए हैं। यानी जब सब कुछ आपने खोल दिया तो क्या तालीम की कोई अहमियत नहीं है आपके मुल्क में? हकीकत तो ये है कि सबसे पहले इन्हें तालीमी इदारे खोलने चाहिए थे ताकि बच्चे तालीम हासिल करते। जहाँ तक बात SOPs की रही तो हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि SOPs बनानी चाहिए और उसके तहत हम बिल्कुल तालीमी इदारे खोलेंगे। और
سب سے اچھے ایس او پیز جو فالو کیے جا سکتے ہیں وہ تعلیمی ادارے کے اندر ہوتے ہیں، چونکہ بچے ٹیچر کی بات بہت غور سے سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا اس بات کا بھی کہ ہمارے پرائیویٹ جتنے ادارے ہیں وہاں پہ بچوں کی تعداد آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے گورنمنٹ کے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ تعداد کو دیکھ لیا جائے تو کس طرح سے پاسبل ہے کہ وہ جو ایک سیف ڈسٹنس کی بات کی جاتی ہے، دیگر جتنے ایس او پیز کے تحت اہم چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس پر کیسے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ تعلیمی ادارے کھولے ہی اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے یعنی گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں، گورنمنٹ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر سکتی۔ ایس او پیز کے لیے انہیں اربوں روپے کا فنڈ چاہیے اور وہ حکومت کبھی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں تک پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی میں بات کروں تو دیکھیں حکومت نے کہا کہ جی ایک روم میں آپ 20 سے زیادہ بچے نہ بٹھائیں۔ اچھا، ہم بچوں کی تعداد بھی کم کر کے بٹھا سکتے ہیں اور 2 شفٹیں بھی ارینج کر سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کم سبجیکٹس جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ انگلش، سائنس اور میتھس کے اوپر اسپیشلی کنسنٹریٹ کریں تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایس او پیز کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے یہ بچے پبلک پلیسز میں جا رہے ہیں، گراؤنڈز میں جا رہے ہیں، مارکیٹس میں جا رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ملک ابرار صاحب، میں صرف کالرز کے لیے نمبر اناؤنس کر دیتی ہوں تاکہ جتنے بھی کالرز پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی ایسا ہے، زیادہ تر پیرنٹس یہی چاہتے ہوں گے کہ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ 410224 اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو گیا ہے، کال کر کے آپ لوگ جو بھی رائے رکھتے ہیں خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تو آپ لوگ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا حسن خان صاحب، آپ نے جیسے کہ سٹارٹ میں بھی ذکر کیا اس چیز کا کہ مختلف جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں بچوں سے فیس وصول کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آن لائن کلاسز کا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا، لیکن اس طرح سے اثرات ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آئے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ وہ انٹرنیٹ اور تمام تر سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے بہت سے شاید اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو؟ دیکھیے گیلانی، میں اس وقت اگر آپ میرا تعارف اس طرح کر رہے تھے کہ میں ایک پیرنٹس ہوں، جو میرے بھی 3 بچے ہیں مختلف اور تینوں جو ہے نا پرائیویٹ اداروں میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ وہاں ایک تو وہ سچویشن آپ کو ہوتا ہے، سرکاری اداروں میں آپ کو داخلے بھی بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ ایک کلاس میں، جس اسکول میں میں پڑھتا تھا تو ایک کلاس میں 63 بچے جو ہیں ہم پڑھتے تھے، مطلب اتنا تو یہ ملک صاحب کی جو بات ہے اس کو میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف توجہ، اور یہ بڑا ایزی ہوتا تھا۔ دیکھیں مجھ سے رائے مانگ لی گئی اسکول والوں نے، جہاں پہ میری بچی چھوٹی بچی ہے جو کلاس 3 میں پڑھتی ہے۔ حسن خان صاحب، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن کافی دیر سے کالر ہولڈ پر ہیں، زینب ہیں ٹیکسلا سے۔ زینب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زینب، کیا کہنا چاہیں گی آپ آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ زینب، ٹی وی کا والیوم اگر بند کر کے آپ ہم سے بات کریں تو بہتر رہے گا۔ کال ڈراپ کر دی گئی ہے ان کی۔ اچھا، جتنے بھی کالرز ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے میوٹ کر کے ہم سے بات کیا کریں۔ تو میں گرانی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایس او پیز ہے یہ ہو سکتا تھا، جس طرح میں نے ان کو ایک جو سجیشن دی تھی کہ دیکھیں پہلے اگر کلاس میں، ویسے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ تر جو اچھے پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں 30، 31، 32 یہ ایک میکسیمم جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اپنی نالائکی چھپانے کے لیے جو ہے کہ میں اتنا مینیج نہیں کر سکتا ہوں، میں 50 کو مینیج نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ 50 بھی اسی ہی اس میں جو ہے وہ رگڑا جو کھائیں گے۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ چلو کلاس میں یہ جو ہفتے کے 6 دن ہیں اس میں 15 بچے آپ ڈیٹ دے دے کہ آپ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے کو آئیں گے، چلو 3 دن میں، کیونکہ پیس تو میں پورا دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈرامہ کیا گیا آن لائن کا، مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں، دیکھیں اسلام آباد میں کتنے گھر ہوں گے جہاں پہ آپ کو انلمیٹڈ فیسلٹی ہوگی انٹرنیٹ کی؟ کتنے گھر ہیں مجھے یہ بتائیں یہاں پہ؟ اور پھر اسپیشلی اگر وہ جو سرکاری انٹرنیٹ ہے اس کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں ہے تو میں یہ جنرلائز کر رہا ہوں کہ ہر ایک گھر میں جو ہے نا اتنا اچھا جو ہے نا ایکسس آپ کا ہوگا۔ تو وہ ایک حکومت نے صرف اپنی نالائکی چھپانے کے لیے جو ہے کہتے جی آن لائن کلاسز۔ ابھی میرے بچے، ایک بچے جو ہے وہ جس کالج میں پڑھتا ہے وہ پورے پاکستان کے بچے اس میں ہوتے ہیں، تو اس میں ایسے علاقے بھی ہے جیسے کہ چترال کا، جیسے کہ رحیم یار خان کا، دور چاروں صوبوں سے ہیں، تو وہ جب بھی کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے 2-3 کنیکٹ ہوتے ہیں، باقی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پورا جو تو ایک تو یہ ڈرامہ جو کیا گیا پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ میں تو کہہ رہا تھا بھی میں نے اسکول کو یہ بھی سجیشن دی تھی کہ دیکھیں ایک تو آپ کلاس کی اسٹرینتھ ریڈیوس کریں، شفٹ کی بات اس نے کی، یہ بھی بڑی زبردست، صبح جب کلاس شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اسپرے کریں۔ یہاں تک میں نے کہا کہ the parents and the school administration share
दिस एक्सपेंसेस जो स्प्रे पे आती है, क्लास के बाहर जो है सिंपल आप एक नलका लगाए कि जो बच्चे आते हैं पहले वो हाथ धो के क्लास में आ जाए, ताकि डेस्क पे हाथ लगे भी, डेस्क भी आपने स्प्रे किया है, तो इस तरह हो सकता था अगर हुकूमत चाहती। हसन खान कंटिन्यू हम करते हैं, कॉलर है हमारे साथ इस्लामाबाद से जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद इकबाल साहब इस्लामाबाद से बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ मलिक इब्रार साहब से जी कि देखें 6 महीने होने वाले हैं, सितंबर में हो जाएंगे, बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मेरा एक बेटा है जो क्लास 4 में पढ़ता है। जी जी आप यकीन करें कि सारी रात वो बच्चे जागते हैं, मेरा अपना बेटा जागता है, बिल्कुल, और डिप्रेशन का शिकार हैं बच्चे। तो खुदारा स्कूल खोले और हम अपने बच्चों को भेजें। हमारे बच्चे घर पे रह के बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी मलिक साहब से रिक्वेस्ट है, चूंकि ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ये प्रेसिडेंट है, तो ये हम इनके साथ हैं, हम पेरेंट्स इनके साथ हैं, हम अपने बच्चे स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे जो इदारे हैं इस हवाले से मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जितना मुमकिन हो सके स्कूल खोलें, क्योंकि मैं तो हर जगह पे जाता हूँ। अभी कुर्बानी की है, मैं मंडियों में गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, मैं सब्जी मंडी में भी जाता हूँ, मैं बाजारों में भी जाता हूँ, फिर मैं वापस घर आता हूँ। तो क्या हमारे बच्चे ही रह गए हैं जिनको तालीम से महरूम रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत पाकिस्तान में तालीम के फरोग को रोका जा रहा है, और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, एक बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। घर घर की कहानी यही है, बच्चों की रूटीन कुछ इस तरह सारी रात को जागे रहते हैं। जस्ट सब एक चीज ऐड करूं, देखें हमें बताया गया कि ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना है, ज़्यादातर जो ये 99% विक्टिम जो है ना वो 60 साल से ऊपर हैं। इसके 1%, 2%, 3% जो है ना वो 50 से 60 या 40 से ऊपर वाले हैं। बच्चों की इम्यूनिटी लेवल वैसे भी हाई होती है, सिर्फ थोड़ा सा केयर करके इसको हम मैनेज कर सकते थे। हुकूमत ने एक ही लाठी से जो है ना सबको हाँका है, क्योंकि मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं, आप यकीन करें कि मैं ये 6 महीने जो है, अगर मैं आपको बता दूं कि मेरी फीस जो है ना वही 20+ में वो फीस जा रही थी, और मैं वो रेगुलर दे रहा था। और एक में बैठे वाले में तो एक दफ़ा मैंने फीस डिपॉजिट किया था, लेकिन वो लेट डिपॉजिट हुआ था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि तो उन लोगों ने जो दूसरा रसीद भेजा उसमें 2000 फाइन लगाया गया था। आई डायरेक्टली रैंक अप द प्रिंसिपल कि एक तो फीस मैंने डिपॉजिट किया है और ऊपर से जो है जुर्माना, मतलब है कि ये भी मतलब दैट इज अ सेमी गवर्नमेंट, सेमी पब्लिक आप जिसे कह सकते हैं, या प्राइवेट जिसे आप कह सकते हैं, जो कहते हैं गवर्नमेंट का भी होता है वो, उसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह पेरेंट्स, सब पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे इलिटिज्म है। इस्लामाबाद में या पेशावर में, लाहौर में, जहाँ पे ये जो फैसला साज है या फैसला करने वाले हैं, उनने अपने बच्चों के लिए तो अरेंजमेंट की है, वो ट्यूटर भी आते हैं, उनके घरों में उनको पढ़ाया भी जाता है, उनके लिए सारी सहूलतें भी हैं। इट इज़ लेस देन 1%। लेकिन जो मेजॉरिटी है, उनके बच्चे जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि सारी रात जागते रहते हैं पूरे, क्योंकि बच्चों के लिए तो खेल कूद के पार्क्स भी आपने बंद किए हैं, बाकी वो भी नहीं है। तो वाकई ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो कोविड से नहीं, डिप्रेशन से जो है वो हर वक्त ये कहते हैं पापा स्कूल कब खोलेंगे। हालांकि बच्चे अक्सर कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना है, लेकिन इतना टॉर्चर किया, वो भी इतने बेजार हो गए हैं बच्चों की स्टडीज में। तो देखें जावेद साहब जो कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया, और वो कह रहे थे पेरेंट्स सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप यकीन करें कि हमारे स्कूलों में पेरेंट्स की तरफ से 20 एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम दी जाए। मेरी समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट इस तरह से क्यों कर रही है, या गवर्नमेंट का क्या इशू क्या है। आप देखें दुनिया में कहीं पे भी बच्चों में जिस मुल्कों में 2, 4, 5, 10 केसेस आए हैं बच्चों में, उनमें भी जब देखा गया तो पता चला कि ये बच्चे ऑलरेडी किसी और बीमारी में मुब्तला थे, और तब उसके बाद कोरोना के सिम्टम्स इनमें। पाकिस्तान में ऑन द रिकॉर्ड एक केस भी नहीं है। जो मुल्क बच्चों के हवाले से कोरोना फ्री है, उस मुल्क में अगर तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे तो इस पे बड़ा अफसोस होगा। देखें चाइना जैसे ममालिक में तालीमी इदारे खुल गए जहां से केसेस स्टार्ट हुए, शुरुआत ही वहां से जी। और दूसरी बात यह है कि देखें
آپ نے اپنے ملک کے مجموعی حالات کو دیکھنا ہے. آپ کا ملک تعلیم میں بہت پیچھے ہے. جہالت میں اگر یہ چیز ہم دیکھتے رہے تو جہالت میں ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. اس لیے اگر سکول نہیں کھلیں گے تو ہمارے جو لوگ ہیں نا, ایون یقین مانے میں تو اکثر کہتا ہوں ہمیں ایسے وزیروں کو نہیں بلکہ ان وزیروں کو تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے سکول کھلنے چاہیے تاکہ تھوڑے شعور کی آنکھیں کھولیں. اور صوبوں میں ایسے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں پچھلے دنوں وفاقی وزیر تعلیم صاحب سے ملا, وہ بڑے ماشاءاللہ مناسب انسان ہیں. انہوں نے ہماری باتیں بڑی غور سے سنی اور انہوں نے ہم سے ایگری کیا کہ تعلیمی ادارے ہم اگست میں کھولنے کی کوشش کریں گے. اب سمجھ نہیں آتی کہ سامنے وہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں, بعد میں وہ کچھ اور فیصلے کرتے ہیں. تو جب سب کچھ کھل گیا پھر انہوں نے مدارس کیوں کھولنے دیے, پھر انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ جو لوگ جڑ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ کیوں کھولی, مارکیٹیں کیوں کھولی, پھر تو انہیں یہ بھی بند کرنا چاہیے تھا. اب مجھے بتائیں آدھے جو دنیا میں تعلیمی ادارے بند ہوئے تھے جن میں جی ٹورزم سیکٹر بھی کھولنے جا رہے ہیں, تو دنیا میں جو تعلیمی ادارے بند ہوئے تھے آدھے ممالک سے زیادہ دوبارہ کھل گئے ہیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو ان کو تعلیم کو بہت سیریس لینا ہوگا. دیکھیں یہ جو حسن بھائی نے بھی فرمایا کہ یہ جو آن لائن فیسلٹی ہے یہ آپ کے بڑے شہر جو اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد, بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ جی یہاں پہ بھی یہ میجورٹی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ایلیٹ کلاس اور یہ جو وزیر کبیر ہیں یہ تو گھروں میں بھی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور ان کے بچے تو ویسے بھی باہر پڑھتے ہیں. آپ کے وزیر تعلیم جو پنجاب کے بہت زیادہ بولتے ہیں وہ ان کے بچے کہاں یہاں پڑھتے ہوں گے, وہ تو خود بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. حالات میں ان تمام تر چیزوں کو بڑے آرام سے افورڈ کر سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں زینب بات کر رہی ہوں جی. پہلے میری کال سگنل چلے گئے تھے تو جی 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 زینب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ نہیں, آج آپ لوگ کی گفتگو مجھے بڑی اچھی لگی جو آپ لوگ اسکول کے فیور میں کہہ رہے ہیں کہ اسکول 15 اگست سے کھلنے چاہیے. بالکل آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ 15 اگست ہی کھلنے چاہیے اسکول. تو ٹھیک ہے, وغیرہ سنایا ہو کسی نے, مطلب کسی کی بات میں عمل کر رہے ہیں اور اگر کوئی اسکول کب کھلنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. زینب ہمارے ساتھ ٹیکسلا سے موجود رہیں اور وہ بھی یہی کہ مطلب دیکھیں والدین بھی یہ چاہتے ہیں. چونکہ میں آپ کو کچھ اور گراؤنڈ ریئلٹیز بتاؤں کہ 6 مہینے گزر گئے, تعلیمی ادارے بند ہوئے, اگست ستمبر تک جاتے ہیں تو 7-8 مہینے. اور یہ پاکستان کے جو ہلی ایریاز ہیں, ٹھنڈے مقامات ہیں, وہاں پہ تو 9 مہینے اس ٹائم تک گزر چکے ہیں. ان کے پاس 3 مہینے رہ گئے ہیں سیشن کمپلیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, ابرار صاحب ایک اور چیز ساتھ ایڈ کرتے چلیں. اس تمام تر ٹائم پیریڈ میں ایک اہم چیز جس کا یہاں پہ ذکر بھی کیا گیا کہ نجی تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ عدالتی اور حکومتی حکم کے باوجود فیس وصول کرتے رہے ہیں. آپ لوگ فیس پوری وصول کرتے رہے ہیں, کچھ ریڈیوس کر کے, کوئی 50% یا 15% کم کر کے, کیا آپ لوگوں کا سین رہا اس حوالے سے؟ دیکھیں جو میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ عدالتی حکم فیس نہ لینے کا سرے سے موجود ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو آن دا ریکارڈ لایا جائے. جہاں تک گورنمنٹ نے صوبہ پنجاب کے لیول پہ یا صوبائی لیولز پہ کہا تھا تو وہاں پہ جتنا گورنمنٹ نے 20% ریڈکشن کا کہا تھا وہاں پہ ریڈیوس ہوئی ہے. اور وفاق میں حکومت نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو 5000 سے زائد فیس لیتے ہیں وہ 20% فی ریڈیوس کریں گے. میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر ہمیں یعنی 80% فی کی بجائے 20% بھی فی ملی ہوتی تو شاید آج پاکستان میں 2,07,000 میں سے 27,000 آج کی تاریخ تک تعلیمی ادارے مستقل بنیادوں پہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, یہی سے یہ صورتحال سامنے نہ آتی. کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں راول پنڈی سے؟ جی میں محمد اختر جان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیچاری پوری کوشش کر رہی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ناراض نہ ہوئے گا کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے ان کو صرف فیسز چاہیے. اگر آپ ان کو فیس دے دیں دیکھیں آپ کہیے میں ناراض نہیں ہوں گی, میرا اسکول نہیں ہے. جی جی بند کر دیں آپ اسکول, یہ کبھی بھی نہیں کھولیں گے. لیکن ان کا صرف جو کام ہے بڑی بڑی فیسیں لینا ہے. ان کے لیے مسئلہ اب یہ بنا ہوا ہے. بلیو ان اگر ان کو فیسز ادا کر دی جائیں یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ
اب دیکھیں گورنمنٹ کے اسکول سے معذرت کے ساتھ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہر چیز کھول دیں، لیکن اسکولوں کے ٹیچروں نے نہیں کہا کہ اسکول کھول دیں. لیکن یہ جو مالکان ہیں نا، ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. انہیں کہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے بچے بچ جائیں گے تو انہوں نے ان کے اسکولوں میں آ کے پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیں انہوں نے جس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے، جب بیسیوں والدین کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جو والدین نہیں بھیجنا چاہتے بچوں کو پڑھانا والدین کا اپنا رائٹ ہے. ویسے بھی 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے، یقیناً ان کے بچے بھی کسی سکول میں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ ویسی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو گزارش کروں کہ گورنمنٹ سکولز کا تو نظام ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی گورنمنٹ سکول کا نمائندہ بیٹھا ہوتا تو پھر بات کرتے، اچھا لگتے. گورنمنٹ سکول کے ٹیچر کا تو پہلے ہی رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ چھٹیوں پہ ہیں، انہیں سیلری مل رہی ہے، وہ کیوں کہیں گے کہ آپ ہمیں جاب پہ بلائیں. آپ لوگوں کو فیس وغیرہ نہیں دی گئی پیرنٹس کی جانب سے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بہت کم پیرنٹس فی کرا رہے ہیں. جن سکولوں کی بینکوں میں اور ڈائریکٹ فیس جمع ہوتی ہے وہ انہیں بہتر فیس آئی ہے، لیکن جو ہمارے عام سکولز ہیں جو 3, 4, 5 ہزار تک فیس لیتے ہیں، ان سکولوں میں فیسیں بالکل نہ ہونے کے برابر آئی ہیں. پرائیویٹ سکولز والوں کا درد دل ہے کیا؟ فیس نہ ملنا یا سچ میں بچوں کی تعلیم؟ دیکھیں جی، جو بنیادی مقصد ہے پرائیویٹ سکولز کے قیام کا وہ تو بچوں کی ایجوکیشن ہے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت بچوں کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پائی تو ایک گیپ محسوس کیا گیا. وہ جو بھائی بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پرائیویٹ میں تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجیں گے. حسن بھائی بھی انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ ہوتے تو آج یہ جو 4 کروڑ بچے ہیں یہ بھی نہ ہوتے، لیکن ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم، میرا نام اسما رضوان ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی اسما، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں کہنا یہ چاہوں گی میم کہ یہ جو سکولز بند ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مارچ سے اسکول بند ہیں اور ابھی تک بند ہے، تو میرے 3 بچے ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور 20% گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے فیس جو ہے نہیں لے رہی ہے، لیکن باقی پوری فیس ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے. تو گھر میں بیٹھ کر جیسا کہ آن لائن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے ہمارے لیے. ہم پوری فیس تقریباً اگر 6,000 ایک بچے کی فیس ہے تو 5,000 تقریباً ہمیں پے کرنا پڑ رہا ہے. تو پرائیویٹ اسکولس نے سارا کچھ ہم پہ ڈالا ہوا ہے کہ بینگ اے پیرنٹ آپ گھر میں کروائیں. تو میں ایک مدر ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی اسکول آپ کھولیں. ہر چیز کھلی ہے، مارکیٹس کھلی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، مالس ہیں، سب کچھ ہیں. بچے ہمارے ساتھ باہر جاتے ہیں تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ SOPs کو ہم مکمل اگر فالو کریں تو اسکول کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال. حسن خان صاحب، گفتگو آپ نے تمام کر ملاحظہ فرمائی. دیکھیں اس نے بھی یہ ساری ایک تو کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں 2 جو بڑے لیکریٹیو بزنسز بھی اس میں، ایک ایجوکیشن ہے، ایک فوڈ بزنس ہے، ایک میڈیسن کی بزنس ہے، اس طرح ہاسپٹلز وغیرہ ہیں. لیکن اس کا ایک اگر جو پازیٹیو سائڈ بھی اگر ہم دیکھیں، یقین کریں اسلام آباد میں آپ کو بچے کو داخل کرنے کے لیے منسٹر اور سیکرٹری تک جو ہے نا نارمل اسکول میں داخل کرنے یا کالج میں داخل کرنے کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پلانے سیکٹر سے ہیں، پلانے سیکٹر سے ہیں، یا پلانے صوبے سے ہیں، پلانے صوبے ہیں. یہ مسائل آتے رہتے ہیں. اگر سندھ کا کوئی بچہ ادھر ہے تو اس نے ڈومیسائل ظاہری بات ہے ادھر کا ہوگا یا ادھر کا، اس کے لیے بھی مسائل ہے. پھر اسلام آباد کی اپنی اتنی پاپولیشن ہے، 10 لاکھ کی پاپولیشن، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال میں اسلام آباد میں کوئی نیا سکول یا کوئی کھلا ہوگا. 1994 میں 422 سکولز تھے اور اب جا کے وہ کوئی 430 کے قریب. مطلب 1994 اور ابھی تو اسلام آباد کی پاپولیشن اس وقت 1.5 لاکھ تھی. ابھی وہ جو 1 ملین سے زیادہ ہے، جو تقریباً 1.2 ملین ہے اسلام آباد میں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا جب ہم باہر ہوتے ہیں، جی اسلام آباد میں تو ساری اس طرح کہا جاتا ہے جیسے کہ اسلام آباد میں سارے امیر و کبیر لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ تعلیمی نظام بھی بڑا آئیڈیل ہے. یہاں کے آپ ہاسپٹل جائے، یہ پیمز اسپتال جو کہتے ہیں یہ جرنیلس پر پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال، لیکن دا موسٹ ill managed ہاسپٹل اگر آپ کو ملے گا تو یہ سرکاری ہسپتال آپ کو. اس طرح سرکاری اسکولوں کا تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے کہ ان لوگوں نے اپرچونٹیز پرووائڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سے اسی کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے حسن خان، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. جی بات کر رہا ہوں. جی
क्या कहना चाहेंगे आप इब्रार साहब? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अभी बेटी है वो मैट्रिक करके प्री मेडिकल में गई है, ठीक है, और उसका एडमिशन हुआ है जो है फौजी फाउंडेशन में, ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे मैं फीस उसकी जो पे कर रहा हूँ 6,800 है, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट ने या इन स्कूल मालकान ने या कॉलेज मालकान ने कौन सा डिस्काउंट हम लोगों को दिया हुआ है। फीस आपने कितनी कौन से स्कूल में पढ़ती है? फौजी फाउंडेशन का उन्होंने जिक्र किया, प्री मेडिकल फौजी फाउंडेशन अभी खुली नहीं है एडमिशन, मेरे ख्याल में उसने कहा कि न्यू एडमिशन हुआ प्री मेडिकल में, न्यू एडमिशन हुआ है और बच्ची स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी वो और बच्ची घर में तालीम हासिल कर रही है, और फिर भी वो 800 फीस जो है वो मंथली बेसिस पे मैं पे कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सा डिस्काउंट दिया गया है इनकी तरफ से। ये इसी बात को अगर मैं आगे मैं एज ए पेरेंट्स जो है ना बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा बेटा जो मैट्रिक में से मार्च में उसकी एग्ज़ाम हुए या अप्रैल में उसके एग्ज़ाम हुए, अप्रैल से आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, चाहिए तो ये था कि अभी नए एडमिशन होने हैं ना, लेकिन कंटिन्यूसली हमसे उसकी नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन जो था ना, उसकी कंटिन्यूसली मोर देन ऑलमोस्ट 23-24,000 जो है ना उसकी फ़ीस बनती गई, साथ ही एडमिशन भी नया लिया गया, मतलब उसकी हॉस्टल फीस, उसकी बोर्डिंग, उसकी लॉजिंग, उसकी खाने के सारी चीज़ें जो डिस्पाइट द फैक्ट क्योंकि इसमें तो उसकी सारी अगर वो 20 के उसमें 20% रिडक्शन की है, लेकिन इसके इसी तरह ये जो स्कूल के वैन्स वाले हैं या प्राइवेट स्कूल में जो वो भी आपसे वो भी पैसे ले रहे हैं, बच्चा आपका घर पे है, एक तो आपको मॉरली करते हैं कि जी आप स्कूल को देते हैं तो हमारे भी इस तरह ड्राइवर हमने रखा है, गाड़ी रखी है वगैरह वगैरह। देखिए पेरेंट्स को इन 6-7 महीनों में हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से, देखिए सारे लोग जो है ना सरकारी मुलाजिम नहीं है गिलानी, बाकी बिजनेसेस बंद है, किसी का दुकान है वो बंद है, कोई दुकान में सेल्समैन है वो बंद है, कोई जो है ना किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो बंद है, और उसकी तनख्वाहों में 90% जो है कुछ कंपनीज तो दे रहे हैं लेकिन ज़्यादातर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप F10 में जब रात को जाते हैं, ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोगों के बैठने की एटलीस्ट 40 to 50 बच्चे जो है वहाँ पे रात को आके काम करते हैं, वो जब 12 बजे तक या 11 बजे तक 1,000-1,500 रुपये उनको मतलब है कि मिल जाते हैं। अभी 6 महीनों से आपने वो बंद किया है, तो इनमें भी ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जब उनके और ये किराया भी उनको देना पड़ता है, डॉक्टर को भी उनको देना पड़ता है, ऊपर से स्कूल का फीस भी देना पड़ता है, तो एटलीस्ट अगर मेरा बच्चा स्कूल जाता या कोई और ये अरेंजमेंट, इस तरह मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते के 7 दिन है या 6 दिन है, उनमें 3 दिन जो है ये आएगी, ये बच्चे आएंगे और बाकी 3 दिन ये बच्चे आएंगे। अगर चलो ठीक है मैं शिफ्ट में नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं क्या सुबह से लेकर जो है ना शाम तक स्कूल खोला नहीं रख सकते हैं, तो चलो ठीक है मैं इस पर भी राजी होता, लेकिन हुकूमत ने जो किया कि हमसे तो पीछे अभी एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी तरह बहुत से पेरेंट्स जो है ना देवर 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल कर लेते हैं। लाला मूसा से अब्दुल सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे बच्चों की दुश्मन नहीं है, गवर्नमेंट हमारे मामलात की दुश्मन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स की दुश्मन है। लिहाजा सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के सदर साहब को बैठा के और साथ दूसरे को बैठा के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा लेना ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे या इनको मसला बन जाएगा, क्या ये लोग गारंटी देते हैं? क्या ये लोग उनका इलाज करवाएंगे? कोई नहीं करवाएगा। ये सिर्फ इनको किराया देना पड़ता है बिल्डिंग का, आई रियलाइज, मुझे पता है इन किराए पे ली हुई बिल्डिंग, लेकिन सब पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में ये मामला फैला हुआ है। तो हम अनोखे नहीं कहीं से आ गए कि यहाँ पाकिस्तान में स्कूल बंद है। हम उन्हें एक ही रोना रो रहे हैं कि स्कूल खोलें, स्कूल खोलें, स्कूल खोलें। सही आप गारंटी दे दें हमारे बच्चे सही ये करेंगे और ये इनको सपोर्ट करेंगे, बीमार होंगे तो ये करेंगे। जितने बीमार हैं जो मामलात आपके सामने जो पाकिस्तान में हो रहा है हॉस्पिटल्स में, और बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्या हमें एहसास नहीं है? हमारे बच्चे भी, हमारी तालीम खराब हो रही है, साल हो गया बच्चों को पार्क बैठते हुए, सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करना। ठीक है, आप जवाब भी सुन लीजिए।
سب سے پہلی چیز یہ کہنا کہ پروپیگینڈا اور تمام تر ایک بات چیزیں میں پھر ابرار صاحب از مور کوالیفائڈ ٹو ٹاک آن اٹ اس میں حوالے سے دیکھیں یہ جو صاحب نے بات کی ہے نا کہ گورنمنٹ کے خلاف دیکھیں گورنمنٹ ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے ماں جیسی تو اگر آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ زخم لگ گیا اس کو سرجیکل آپریشن سے کاٹ دے تو پھر تو ٹھیک ہے حکومت پالیسیز بناتی ہیں اور اکارڈنگ ٹو دی سچویشن وہ چینج کرتی رہتی ہے ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ شروع ہی سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 سے جو ہے 60 ایئرس اب جو ہے جو پہلے سے وہ کوماربیڈیٹی جو کہتے ہیں پہلے سے اس کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے باقی دی ریسٹ پاکستان میں ابھی تک بچوں کا کوئی کیس جو ہے رپورٹ نہیں ہوا ہے میرے گھر میں مجھے ہوا ہے میری گھر والے کا ہوا ہے لیکن میرے بچے جو ہیں بچے ساتھ اور پھر آپ کے دیکھیں اسلام آباد کے چھوٹے گھروں میں آپ اتنا آئسولیشن بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی فضل سے میں اس پہ کوئی بوجھ نہیں کر رہا ہوں لیکن اللہ کی فضل سے بچے جو تھے اسی ہی گھر میں اور اسپیشلی جو سب سے چھوٹی ہے وہ تو بالکل کیئر نہیں کرتی تھی مطلب یہ کہ وہ آتی بیٹھ جاتی وہ کیونکہ اس کو یہ احساس بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کو بس یہ کھول دینا چاہیے میرے خیال میں جس صاحب نے فون کیا تھا ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ کلاسوں کی سٹرینتھ آپ کم کریں اگر 2 دن بچے 3 دن کر دیں یا شفٹوں میں کر دیں استاد کو آنا ہی استاد کو سے میں تو پے کر رہا ہوں یعنی پراپر اسٹریٹجی اپنا کے چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے ابراہیم صاحب ایک میں آپ کو شامل کرتی ہوں ایک کالر ہے ہری پور سے انہیں شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بات کریں کیا کہنا چاہیں گے آپ میرا نام قاضی ظفر اقبال ہے پروفیسر ہوں میں ادھر ہری پور کالج میں جی کیا کہنا چاہیں اور جی ہری پور گورنمنٹ ڈگری کالج خانپور میں اردو کا پروفیسر ہوں جی اور کے پی کے کا میں صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہوں کالجز کا اچھا جی میں مطلب ابرار صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کے بارے میں کہا تھا جی کہ آپ ان سے کم لیں گے کچھ چھوڑیں گے تو کیا ادھر پورے پاکستان میں کسی اسکول میں کوئی فیس چھوڑی ہے یہاں پہ کے پی میں تو کسی قسم کا ایسا کوئی سین نہیں ہوا اور دوسری میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب یہ اسکول کھول رہے ہیں 15 اگست کو تو کچھ اسکولوں کی حالت تو یہ ہے کہ جو دکانوں میں شاپس اسکول چل رہے ہیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ مارکیٹوں میں چل رہے ہیں بچوں کے لیے وہاں پہ انر اسپیس نہیں ہے تو کیا وہ بچوں کو وہ والی فیسلٹی دے سکیں گے جو گورنمنٹ جو ایس او پیز بنا رہی ہے اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں کائنڈلی کہ جہاں پہ 50 60 ان کے پاس تعداد ہے اسٹرینتھ ہے اس کو یہ کیسے اکموڈیٹ کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وبائی صورتحال کچھ بنی تو اس کے سدبات کے لیے والدین کو کس طرح سے مطلب ہے کہ ڈیل کریں گے والدین کو کیا بتائیں گے کہ کیسے ہم نے یہ تو 100% شور ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا نہ یہ لوگ کروا سکتے ہیں تو پھر بچوں کا مستقبل کیا ہوگا بچوں کی صحت کے بارے میں ان کے پاس کیا چیز ہے کیا لائے عمل ہے کہ یہ بچوں کا کس طرح سے یہ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ظفر اقبال صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں جی سن رہا ہوں آپ نے جتنے سوال کیے ان کا جواب تو ہم ان سے جانیں گے لیکن ایک اہم چیز آپ سے تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ گورنمنٹ نے پلان کی ہوئی ہیں کہ 15 ستمبر سے کھولنے کا انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ ٹھیک ہے کھول دیا جائے گا کیا وہ 15 اگست تک نہیں لے کے آئی جا سکتی 15 ستمبر ایک پورا مہینہ ایکسٹرا لینے میں کوئی خاص کوئی اسپیشل چیزیں تعلیمی اداروں میں کی جائیں گے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں گورنمنٹ اگر چاہے تو کچھ بھی دیکھیں گورنمنٹ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ بچوں کے لیے ارینج کر سکے مطلب سوال تو یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے تو گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکولوں میں اور خاص کر کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ جانے پہ 3 4 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑی راستے ہیں پیدل لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کون سا سینیٹائزر ہوگا وہاں پہ کون ان ایس او پیز کا خیال رکھے گا بچوں کو کہاں بٹھائیں گے اور جہاں پہ ٹوٹل 2 کمرے کا سکول ہے اور جناب 7 کلاسیں ہیں بچے پہلے ہی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ ان کو کون سی فیسلٹی دے گی کیسے ان کو مطلب ہے کہ اکموڈیٹ کرے گی کیونکہ یہ غریبوں کے بچے ہیں جو امیروں کے بچے ہیں وہ تو کیلیفورنیا میں اور امریکہ میں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور کسی سیاستدان کا بچہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھ رہا ان کو گورنمنٹ اسکولوں کی بھی کوئی مطلب ایک خیال آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ حسن بھائی تشریف رکھتے ہیں یہ مطلب ایک ایویڈنس ہے کہ ان کو کرونا ہوا اور ان کی فیملی میں بچوں میں سے کسی کو نہیں ہوا پاکستان میں جو 2-2.5 لاکھ کیسز آئے صاف ظاہر ہے ان لوگوں کو گھروں میں ہی کرونا ہوا ہے بچے تو ہر ایک کے قریب ہوتے ہیں اور بچے محفوظ رہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس ٹائم کرونا الحمدللہ ختم ہو چکا ہے یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے اب پنجاب کی
तमाम हॉस्पिटल्स में कोरोना के पेशेंट न होने के बराबर हैं। 17 हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 17 हॉस्पिटल्स 24 में से 17 हॉस्पिटल्स वो हैं जिनमें एक भी कोरोना का पेशेंट इस टाइम नहीं है। अच्छा, ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा बात है। अब आगे आते हैं कि जी रेशो कम हुई, खत्म नहीं कह सकते। वो बात एसओपीज की चल रही थी। देखें, अगर स्कूल्स 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीना बाद सख्त एसओपीज के तहत खोलने हैं तो वो सख्त एसओपीज आज भी अडॉप्ट करके जो बच्चे घरों में साइको केसेस बन रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, रातों को सोते नहीं हैं, दिन को वो सोए रहते हैं, बच्चों के मसाइल बढ़ रहे हैं, उनकी कौन जिम्मेदारी लेता है? एक भाई ने कहा था ना कि स्कूल में कुछ हो गया। अच्छा, फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि जिनको कोरोना हुआ उनकी जिम्मेदारी, जो बड़ी उम्र के लोग थे या जिनका इंतकाल हो गया, उनका जिम्मेदार कौन है? हर एक चीज की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर होती है। हमारा काम जो होता है वो एसओपीज के तहत अमल दरामद करना होता है। जहां तक फीस का ताल्लुक है, देखिए जी, फीस मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं कि जो कम फीस चार्ज करने वाले स्कूल्स हैं उनमें फीसों की रेशो बहुत कम है, न होने के बराबर है। अगर फीसें अच्छी आ रही होती, अगर फीसें अच्छी आ रही होती तो मैं आपको बता चुका हूं कि तालीमी इदारे खोलने की बात ही नहीं की जाए। आज तक 27,000 नहीं, ये बात नहीं है, तालीमी इदारे खोलने की बात पहले दिन से हम कर रहे हैं। जो तालीमी इदारे जो बंद हो गए हैं मुस्तकिल तौर पे, 3 लाख असातिज़ा परमानेंट बेरोजगार हो चुके हैं, 27,000 तालीमी इदारे मुस्तकिल बंद हो चुके हैं। है इसमें कि बहुत सी जगहों पे जितने भी टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि स्कूल वाले तो फीस ले रहे हैं लेकिन टीचर्स को नहीं दे रहे। इसको हम डिस्कस करते हैं। एक कॉलर काफी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से हैं रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ ना, ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना जी जी, ये अगर फीस वसूल करते हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले सबसे पहले हजारों लाखों के हिसाब से वसूल कर लेते हैं। ये अपना 1 महीना क्लास नहीं चली है तो ये इन्होंने फीसें लाखों के हिसाब से बटोरी। या तो भाई अगर प्राइवेट स्कूल वाले को कहते हैं कि हाँ जी फीसें वसूल कर रहे हैं तो ये जो इतने अरसे से यूनिवर्सिटी बंद है तो उनको अपना वापस करनी चाहिए फीसें। मेरा यही है कि भाई ये प्राइवेट स्कूल वाले अगर फीस ले रहे हैं बिल्डिंग का, टीचर्स का, फर्नीचर का, इनको हक बनता है फीस लेना। तो ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ये क्यों नहीं वापस करते हैं? ये इब्तदा पे लाखों के हिसाब से अपना ले लेते हैं। तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले, भाई इनसे फीसें वापस करवाए। बस मेरे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो फरमा रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटियों में तो लाखों रुपए के हिसाब से फीस जा रही है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उन्हें। प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 9th 10th के इवन 2nd ईयर 1st ईयर के पेपर्स नहीं हुए, वैसे बच्चों को प्रमोट किया गया तो बोर्डों ने अरबों रुपए लिए हैं तो वो हुकूमत ने रिटर्न कर दिया। फिर मुझे ये बताया जी, बिल्कुल हमने मुतालबा किया। मैं आपको बताऊं, हमारी रजिस्ट्रेशन के हमसे फीसें ले रहे हैं, एफिलिएशन के ले रहे हैं, सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन के ले रहे हैं, हमसे कमर्शियल बिल वसूल किए जा रहे हैं, हमसे मतलब तमाम किस्म के जो हमारे एक्सपेंस हैं वो हमसे लिए जा रहे हैं। स्कूलों को क्या फैसिलिटेट किया गया है? लेकिन बात आते हैं अगेन बच्चों की तालीम जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। देखें, लोग बहुत सख्त परेशान है इस वक्त, वेदर भी अब फेवरेबल है बच्चों को बुलवाने के लिए, तो इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे स्कूल्स खोलें। पाकिस्तान भर के निजी तालीमी इदारों के तमाम स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में 20 जुलाई को ये फैसला कर चुके हैं कि जी 15 अगस्त को हम तालीमी इदारे खोलेंगे। देखें, अगर आप तालीमी और अगर नहीं खोलने दिया जाता तो क्या लाएमल आप अपनाएंगे? इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त तो है। प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद। आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने कॉल की भी है, बच्चों के हवाले से उनकी
تعلیم کے حوالے سے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا انہوں نے. مزید بھی اگر آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا حسن خان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی, جو آپ کے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کرنے وہ ہم لوگ فردر کریں گے. ایک کالر کی کال آئی تھی ہمیں لالا موسیٰ سے, عبدالستار صاحب, ہاں آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. اس نے یہ کہا اگر کچھ ہو گیا تو دیکھیں میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جو جتنا کووڈ-19 کا ہوا 2 جگہوں پہ میں نے رش دیکھا ہے, اور نارمل سے زیادہ رش دیکھا ہے, مسجد میں اور جنازوں میں. مطلب اتنے بڑے بڑے جنازے ہیں کہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے. مطلب اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں گاؤں کا ایک جو اس طرح خیبر پختونخوا سے جو ہری پور سے کال آئی تھی ان کو بھی پتہ ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے لوگ آتے ہیں, تو اتنے بڑے بڑے جنازوں پہ اتنا رش ہوتا تھا. میں نے جہاں بھی دیکھا ہے. اور پھر یہ کہ 3 دن تک حجروں میں بیٹھ کے وہ جس طرح ہمارا کلچر ہے نا, لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 مسجد میں, ٹھیک ہے ہم نے مدرسے بند کیے ہیں, جہاں پہ جن کو نہیں ہونا تھا ان کو ہم نے بند کیے ہیں, لیکن جن کے ڈر تھا وہ مسجدوں میں ہماری 5 وقت جتنی یہ عید کی نمازیں ہوئی ہیں نا, ہر جگہ پہ ہوئی ہے. جمعے کی نماز کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ یہ ٹھیک ہے ادھر سے اعلان وغیرہ ہوا تھا, لیکن کہیں پہ اسپیشلی ہمارے علاقوں میں کہیں پہ بھی لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا. لیکن ایک ہوتی ہے کمٹمنٹ. حکومت سے ہمارا یہ گلہ نہیں ہے کہ اس نے کیوں بند کیا. ہم نے حکومت کی طرف نظر یہ کہ یو آر دا مینیجر, حکومت کا کام ہے ریاست کو مینیج کرنا. ابھی آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے یہ بچوں کا معاملہ تھا, اس کے لیے کوئی راہ نکالنی چاہیے تھی. ابھی حکومت پیرنٹس کو تو کہہ رہی ہے, اور ان کا بھی ٹھیک ہے. ابھی اسکول میں یہ غلط بات ہے کہ کہتے ہیں بہت سے ایسے اسکول ہے جو کہ چھٹیوں میں ٹیچرز کو انہیں تنخواہیں دی ہے, ٹھیک ہے, اور دیتے ہیں, شاید کم دیتے ہوں, مطلب یہ کہ 10% 20% کم دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے اسکول ہے جس طرح میری اپنی بچی جو ہے پڑھ رہی تھی اسلام آباد میں, وہاں پہ اسلام آباد میں ایک اور کلچر بھی ہے جو اسپیشلی سینئر لیول پہ جو اے لیول یا او لیول اس کا ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس لے آتا ہے اور کلاس پیریڈ بیس اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. مجھے یہ کہ وہ اسکول جو وہاں پہ ٹیچر پرماننٹ امپلائی نہیں ہوتا ہے, وہ جتنے کلاس لیتا ہے ہفتے کے یا مہینے کے ان کو وزٹنگ. اور اسلام آباد میں یہ اسپیشلی یہ بڑے اسکولوں میں یہ اسی طرح یہ, لیکن ان اسکولوں نے بھی انہی بچیوں سے پورے پیسے لیے ہیں. مارچ میں ان کے کلاسز آف ہوئے ہیں, ویسے بھی آف ہونے تھے, یہ جو اس کے سیشن کمپلیٹ ہوا تھا, لیکن مئی تک مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں نے پیسے لیے. ٹھیک ہے, مفتاح حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے, ان سے بات کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے میڈم آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میم ایکچولی میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ابھی حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ کا آج ہی کچھ آرڈر بھی پاس ہوئے ہیں, تو اس سلسلے میں لائک اگر سارے ہی ہمارے جو بند تھے ادارے یا جس طریقے سے جو بزنس بند تھے وہ سب کچھ اوپن کر دیا گیا, لیکن اسکولس کو بالکل لاسٹ پہ پریورٹی پہ رکھا گیا, جس کی وجہ سے آلریڈی ہی ہماری جو پاکستان کی عوام ہے جو کہ ایجوکیشن میں بہت پیچھے جا رہی ہے. اور مزید ہم یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے کوئی غلط فیصلے ہیں یا کچھ ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, لائک آن لائن کلاسز اگر ایک طرف چل رہی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مجھے تو اس کا کوئی بینگ اے مدر کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہے. اسکولس تو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن بچے لائک ان کی روٹین ٹوٹلی افیکٹ ہوئی ہے, نہ ان کے کوئی سونے جاگنے کا ٹائم ہے, لائک موریل ان کا بہت ڈاؤن جاتا جا رہا ہے, ان کی لرننگ لائک بہت طریقوں سے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارے کسی بھائی نے بات کی تھی کہ جی جو اسکولز والے ہیں وہ کیا اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں, تو کیا اگر ہم لائک پیرنٹس بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں, مارکیٹس میں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہیں, وہاں پہ اگر کیا بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے کیا؟ تو ذمہ داری تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بھی کرے. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لائک کمپلیٹلی جس طریقے سے انہوں نے باقی بزنسز کو لائک ٹائم ٹو ٹائم شفٹس میں اوپن کیا اسی طریقے سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے, اور شاید آپ کے فورم کے تھرو ہمارا میسج آگے فارورڈ ہو کہ لائک اب ہم پیرنٹس بھی اس چیز کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اسکولس کو اوپن کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بڑی ڈیٹیل اور وہی گفتگو انہوں نے کی کہ مطلب اسکولوں کو دیکھیں یہ سارے پیرنٹس کا میرے خیال میں اگر ایک دو ایسے ہیں
ایک دو ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں سارے پیرنٹس کا یہی مطالبہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایس او پیز کو فالو کریں, یا ہم گھر میں کون ایس او پی فالو کر رہے ہیں, مسجد میں کون ایس او پی فالو کر رہے ہیں, جنازے میں کون بازاروں میں کر رہے ہیں, ہم بازار میں جاتے کون ہیں. کر بازاروں آپ میں بھی جائے. یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد ہے, میں گیا تھا کچھ دنوں پہلے, عید سے پہلے, یہ سینٹارس جو مال ہے, ایسا رش تھا ہر دکان میں خواتین, اور اس نے ٹھیک کہا بچے بھی ساتھ ہوتے کیونکہ آپ نے عید کی شاپنگ کرنی تھی, جو بھی کرنی تھی, یا یہ جو مویشی منڈیاں جو لگی ہوئی تھی عید سے پہلے, کون اس کو فالو کر رہا تھا؟ میرے خیال میں صرف بچوں کے لیے. اور اگر ٹیچر کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں پڑھانے کے لیے, ہی کین ریسک ہز لائف, مطلب اگر میں اس کو تو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. اگر اسکول کا مینیجر کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. راولپنڈی سے نبیلہ ان کو شامل کر لیتے, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی نبیلہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نبیلہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سوری, کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آج شہر کا نام. جی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کائنڈلی اسکول اوپن کریں. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مدر کی کال بھی آئی تھی, میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ آپ مارکیٹ میں وزٹ کریں, آگے پیچھے وزٹ کریں. جو مدرز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں. اس ٹائم کورونا کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, نہ صرف بچوں کا ہو رہا ہے, ٹیچرز کا ہو رہا ہے, بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کائنڈلی اسکول کھولے جائے, اور ایس او پیز کے تحت جو ہے اس کو فالو کریں گے ہم لوگ بھی, پیرنٹس بھی, اور آف کورس جو ٹیچرز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بھی اسی کو فالو کریں گے. لیکن اس کو کھولا جائے. ایون میں نے سنا میرج ہال بھی اوپن ہو رہے ہیں اب, تو سب طرف الاؤ کر دیا, تو کائنڈلی ادھر بھی کچھ خیال کریں. ملک ابرار صاحب بیٹھے ہوئے, میں پرسنلی ان سے ریکویسٹ کروں گی, سر ہم آپ کے ساتھ ہیں بینگ اے پیرنٹ, اگر آپ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں بتائیں, ہم تب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارے بچوں کا بہت حرج ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ہم تو 15 اگست کو تعلیمی ادارے کھولنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں حکومت اگر چاہے گی تو وہ ہمیں جیلوں میں بھیجے گی. اگر وہ دیکھیں جب والدین اتنا کہہ رہے ہیں, میں خود بھی بچوں کا والد ہوں, میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی تعلیم ہو. اچھا فیڈرل کسی بھی تعلیمی بورڈ میں جو اب آپ کا رزلٹ آیا 9 سے بچے 10th میں گئے ہیں, 10th کا جو رزلٹ ہوگا اب اس کے لیے بچوں کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, پریپریشن کے لیے 6 مہینے رہ گئے ہیں. 6 مہینوں کی بچوں کی جو اسٹڈیز ہوگی, سلیبس اور تمام جی. چیزیں. اچھا میں جو اس میں سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں, ان 6 مہینوں میں بچے جو نمبر لے پائیں گے, 9ویں کے بھی اتنی نمبر کنسیڈر ہوں گے. جو بچے جس نے 1000 نمبر لینے تھے اس کی ایوریج 600-700 پہ چلی جائے گی. بچے میرٹ میں, یعنی آپ کا میرٹ اتنا پیچھے چلا جائے گا, بچے سیکھ نہیں پائیں گے. اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھی سیم ایشو ہے. جہاں تک پیرنٹس اتنا اگر تنگ ہیں, اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے, بے شک ہم ٹیچر ہیں لیکن ہم بھی بچوں کو گھروں میں اس طرح سے ٹیکل نہیں کر پاتے جیسے اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جی تو ایس او پیز کوئی ایشو نہیں ہے, بچے ایس او پیز پہ عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دیکھیں آج جو ہمارے ابراہیم صاحب کنٹینیو کر لیتے ہیں, کوئی تو ہمارے ساتھ ایک انٹرنیٹ جو ہے نا 3-4 ہزار روپے مہینے کے آپ انٹرنیٹ تو وہ ایس او پیز پہ خرچ کریں, خرچ کر لیں, وہاں خرچ کر لیں. آفتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میری گزارش یہ تھی کہ یہ جیسے فرما رہے ہیں ایس او پیز کے حوالے سے, جی ایک تو ہمارے ہاں جو اسکولز میں نارمل حالات میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جو بازار میں بڑوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, جس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو پراپرلی حل نہیں کر رہے, اور وہ چیزیں جو ہے ایس او پیز کہیں آپ کو نظر نہیں آتے, وہ صرف اور صرف باتوں کی حد تک ہیں. تو یہ اسکولز میں کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کرا سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا جو بھی اسکول اونرز ہیں, یہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ایون جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی وہ ایس او پیز کے حوالے سے وہ لوگ ابھی تک اس پہ کسی ایک پوائنٹ پہ متفق نہیں ہوئے. تو یہاں پر یہ رسک لینا, اور یہ اگر یہ دیکھیں یہ صرف اور اپنے فائنینشیل ایسپیکٹ کو سامنے رکھ کے یہ چل رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اس طریقے سے یہ جو ہے دوسرے ذمہ داری بالکل ان پر ہوگی, یہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کچھ پیرنٹس لے کے بچوں کو باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کا انڈیویجول وہ ہے, اس کو آپ کولیکٹیولی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا انہوں نے اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ بیان کیا کہ اگر ایس او پیز اور تمام تر چیزوں کی بات کی بھی جا رہی ہے, اسکولز آپ لوگ اوپن کرتے بھی ہیں, تو کس طرح سے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں ایس او پیز تو گورنمنٹ نے جاری کرنی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ نے جاری کر دی ہوئی ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے جی, کہ کم تعداد میں بچوں کو پڑھایا جائے, بلایا جائے, کم ٹائم میں بلایا جائے, جہاں زیادہ بچے ہیں انہیں شفٹوں میں بلا لیا جائے, کلاس میں کم سے کم بچوں کو بٹھایا جائے. آپ لوگوں نے اس حوالے سے ساری تیاری کر لی ہے؟ ہماری تیاری
तैयारी पहले दिन से मुकम्मल है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में तो अमूमन जो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं वो एक एक चीज़ का कंसर्न भी शो करते हैं और वालिदैन के साथ भी बैठ के चीज़ें तय की जा सकती हैं, और हम कर भी रहे हैं, वालिदैन हमें कह भी रहे हैं कि जी आप तालीमी इदारे खोलें। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखें जिस जगह हम बैठे हैं, हमारे MNA हैं असद उमर साहब और वो NCOC के चेयरमैन भी हैं। आज मैंने बारहा कोशिश की कि मेरी असद उमर साहब से मुलाकात हो जाए, मैं उन्हें बताऊं कि ये बच्चों का इतना लॉस हो रहा है, हमारे टीचर्स बेरोज़गार हुए पड़े हैं, हमारे बच्चे साइको हो रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी लिटरेसी रेट है वो दुनिया में बहुत कम है, और आप जहालत की तरफ मुसलसल जा रहे हैं। आप इन हालात में तालीमी इदारे खोलें, बेशक आप बड़ी क्लासों से स्टार्ट ले लें। एक लास्ट कॉलर हैं प्रोग्राम में, मैं उन्हें शामिल कर लेती हूँ जल्दी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अली मोहम्मद साहब है दरगई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अली मोहम्मद साहब। मैडम आप ठीक ठाक है, खैरियत है? मैं बिल्कुल हसन साहब को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। हसन साहब आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये आप बहुत लेट है माशाअल्लाह, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस तरह की प्रोग्राम आपको पहले करने चाहिए थे। पहले भी करते रहे। बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन स्कूल सिर्फ पाकिस्तान में स्कूल नहीं खुल रहे, बाकी शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, सियाती मुकामात खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक स्कूल है जहाँ पे कोरोना और कोरोना से मतलब बचाव की ये कोई तरीका कार नहीं। शुक्रिया अभी होगा हसन साहब, मतलब कोरोना अगर होगा तो सिर्फ स्कूल से होगा। वही है ना, शुरू ही से हम यही कह रहे हैं कि आप कह भी रहे हैं कि बच्चों इसी के साथ अपना समझ भी कर रहे हैं। नहीं, ये कोरोना एक बहाना है, इसका कुछ और शाखसाना है। ये कोरोना नहीं है, मुल्क को कौम को ये पीछे धकेल के ले जा रहे हैं। और मैं हसन भाई आपसे माजरत के साथ आप बात कर रहे थे, यकीन कीजिए बच्चों का वो लॉस हो रहा है, ये इनकी जिंदगियों में दोबारा कभी भी नहीं पूरा होगा। अगर आप लोगों को अगस्त में भी नहीं खोलना, अगर अगस्त में तो हमने खोल रहे हैं तालीमी इदारे, कौन बैन कर सकता है? नेकी के काम में वालिदैन खुद अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो क्या हो सकता है? तालीमी इदारे लाजमी खुलने हैं। हम तो ये कह रहे थे गवर्नमेंट खुद ताउन करती और कहती कि आए हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और मिल के चलते हैं और बच्चों की तालीम के हवाले से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि नहीं, यहाँ पे जहालत, नाखानगी और गरीब से तालीम दूर हो रही है। देखें एलीट और मालदार अमीर तक अशराफिया तबके के बच्चों को ये सहूलतें मुयस्सर हैं, वो घर में टीचर्स को बुला लेते हैं, ऑनलाइन भी उनके लिए। वो वालिदैन जो मजदूर तबका है, गरीब हैं, जिनके हालात ठीक नहीं है, मिडल लोअर मिडल लोग हैं, उनके बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं। ठीक है हसन साहब कंक्लूड करें। मैं यही देखें, जब पेरेंट्स रेडी है, जब टीचर्स रेडी है, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए, देखिए हुकूमत का काम मैनेज करना है, मतलब ये रेगुलेशन लाने हैं और फिर लेट द प्राइवेट सेक्टर डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। अगर हुकूमत चलो SOPs कर दें, टीचर्स को प्राइवेट स्कूलों को कह दें कि ये आपके लिए SOPs है, जो इस SOP पे अमल करेगा उसकी दुकान खुलेगी। लेट्स से टेक इट लाइक इट, जिस तरह ये बाजारों में किया था कि जिस दुकान में SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे उनको ताले लगा लिए गए। इसी तरह जो स्कूल वो SOP फॉलो नहीं करता है, इसी तरह पेरेंट्स की तरफ भी उन पे प्रेशर आएगा। और मैंने जो कहा, देखिए ये सारा एलिटिस्ट अप्रोच है। अगर मैं एक साइड पे मैं बच्चों का फीस स्कूल को भी दे रहा हूँ, दूसरी साइड पे मैंने 3-4 हज़ार का इंटरनेट भी घर में लगाया है, उसको इंस्टॉलेशन फीस अलग है, तो बजाय इसके कि वो 3-4 हज़ार के 10 रुपए की मास्क है और एक जो है ना 50 रुपए या 60 रुपए की सैनिटाइजर। बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। मलिक इब्रार साहब जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की तमाम तर गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाई। गवर्नमेंट की जानिब से 15 सितंबर की डेट लाइन बार बार कही जा रही है, जबकि जितने भी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि इनको बर वक्त खुलना चाहिए क्योंकि बच्चों की तालीम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से परवीन गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।